یہ اس امت کی خاص فضیلت ہے کہ اللہ وحدہ لا شریک نے امت محمدیہ کو شب قدر جیسی عظیم رات 1000 مہینوں سے افضل رات عطا فرمائی، جو کہ پہلی امتوں کو، پہلے نبیوں کی امتوں کو اس طرح کی رات 1000 مہینوں سے افضل جو ہو وہ عطا نہیں کی گئی۔ حضور علیہ السلام نے ایک واقعہ بیان کیا تھا کہ شب قدر، اس کا جو ہے شان نزول، لیلۃ القدر کا، سورت قدر کا شان نزول کیوں عطا کی گئی، وجہ کیا ہے؟ حضور علیہ السلام نے ایک واقعہ بیان فرمایا۔ حضور علیہ السلام آپ نے فرمایا، صحابہ کرام موجود تھے، آپ نے بیان کیا کہ بنی اسرائیل کا ایک انسان جو بہت ہی نیک انسان، متقی انسان، حضرت شمعون علیہ السلام، جو کہ اللہ تعالیٰ کے اتنے برگزیدہ اور ایسے مجاہد اور ایسے عبادت گزار اللہ کے بندے تھے کہ آپ نے 1000 مہینے آپ نے رات کو عبادت، دن کو روزہ اور پھر جہاد کرنا، روزہ رکھ کر جہاد اور رات کو عبادت، بہت ہی کم آپ سوتے تھے۔ اس طرح آپ نے 1000 مہینے اللہ کی عبادت کی۔ حضور علیہ السلام نے جب یہ واقعہ بیان کیا تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین آپ پریشان ہو گئے کہ ہماری جو ہے عمریں بھی بڑی قلیل ہیں، بڑی تھوڑی عمریں ہیں، اور ہماری عبادتیں، ریاضتیں بھی ان جیسی نہیں ہیں۔ حضرت شمعون علیہ السلام 1000 مہینے آپ نے عبادت، رات کے وقت عبادت، دن کو روزہ رکھ کر کفار سے جہاد کرتے تھے، اور اللہ تعالیٰ نے ایسی قوت، ایسی طاقت عطا کی گئی تھی آپ کو، اللہ نے ایسی قوت عطا کی تھی کہ آپ کافروں کو جو ہے مغلوب کر دیتے، فتح یاب ہو جاتے، کافروں کو جو ہے نیست و نابود کر دیتے، ہر میدان میں آپ فتح حاصل کرتے۔ کفار نے بہت زیادہ لالچ دے کر، ہیرے جواہرات، سونے چاندی کا، پیسے کا لالچ دے کر حضرت شمعون علیہ السلام کی بیوی کو لالچ دیا کہ اپنے خامد کو کسی طریقے کے ساتھ جکڑ کر ہمارے حوالے کیا جائے۔ تو حضرت شمعون علیہ السلام کی بیوی لالچ میں آ گئی، وہ پیسے کا لالچ، وہ ہیرے جواہرات کا لالچ دیکھ کر آپ کی بیوی نے حضرت شمعون علیہ السلام کو رات کے وقت رسیوں سے جکڑ دیا۔ جب جکڑ دیا، لالچ یہ تھا، نظریہ، سوچ یہ تھی کہ میں جکڑ کر آواز دوں گی کافروں کو، اور کافر آ کر جو ہے اس کو قابو کر لیں گے۔ جب کافروں نے جب لالچ دیا تو آپ نے جکڑ دیا، تو حضرت شمعون علیہ السلام رات کو بہت کم سوتے تھے، تو فوراً ہی جکڑ دیا۔ جب بیدار ہوئے تو آپ نے ایسا جھٹکا مارا، زور لگایا کہ وہ ساری رسیاں ٹوٹ گئیں۔ تو وہ عورت، حضرت شمعون علیہ السلام کی بیوی، وہ ناٹک کرنے لگی، ڈرامہ لگانے لگی کہ میں تو یہ سوچ رہی تھی کہ میرا خامد بہت زیادہ مشہور ہے، زمانے میں بڑی جو ہے مشہوری ہے کہ بڑے طاقتور ہیں، کافروں پر غالب ہیں، تو میں دیکھ رہی تھی کتنا کہ طاقت ہے آپ کے پاس، کتنا آپ جو ہے غلبہ ہے آپ کے پاس، کیسی طاقت ہے۔ تو آپ نے فرمایا اللہ تعالیٰ کی عطا ایسی ہے مجھ پر، ایسی عطا ہے کہ میں تو جو ہے لوہے کو بھی توڑ دیتا ہوں، یہ تو رسیاں ہیں۔ وہ کہنے لگی میں تو آزما رہی تھی، میں سوچ رہی تھی کتنی طاقت ہے۔ فرمایا جب رات ہوئی دوبارہ پھر اس نے کوشش کی، صبح کو کافروں کو بتایا کہ رسیاں تو ساری توڑ دی اس نے۔ تو کافروں نے بہت بڑے بڑے مضبوط سنگل، بہت زنجیر مضبوط دیے کہ ان زنجیروں سے، ان جو ہے لوہے کے سنگلوں سے ان کو جکڑ دو۔ جب رات ہوئی تو آپ کی بیوی نے، حضرت شمعون علیہ السلام جب سو گئے، رات کو عبادت کرتے تھے، دنے جو ہے روزہ رکھ کر جہاد کرتے تھے، رات کو بہت کم سوتے تھے، فوراً بیوی نے جکڑ دیا سنگلیوں کے ساتھ، زنجیروں کے ساتھ، بہت ہی مضبوط لوہے کے زنجیر جب جکڑ دیا تو آپ بیدار ہوئے، زور لگایا، سارے توڑ دیے۔ وہ پھر ڈرامے لگانے لگی
کہنے لگی میں تو آزما رہی تھی کہ آپ نے کل بتایا تھا کہ میں تو بہت ہی مضبوط لوہے کو توڑ دیتا ہوں، میں نے سوچا کہ یہ میں آزما کر دیکھوں۔ تو آپ نے فرمایا اللہ نے ایسی طاقت دی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے کافروں پر غالب کیا ہے، میں ہر میدان میں فتح حاصل کرتا ہوں، میں لوہے کو بھی توڑ دیتا ہوں، لیکن میرے جو یہ بال بہت لمبے بال ہیں یہ میرے، اگر ان کے ساتھ مجھے جکڑ دیا جائے تو پھر میں قابو آ جاؤں گا، پھر میں نہیں توڑ سکتا اپنے بالوں کو، سر سے نہیں اکھاڑ سکتا۔ تو آپ کی بیوی کو پتہ چل گیا، اس نے رات کے وقت بالوں کے ساتھ جکڑ دیا، آپ زور لگاتے رہے، سر کو آگے کرتے رہے، سر سے زور لگاتے رہے، بال جو تھے وہ پیچھے جکڑے ہوئے تھے۔ آپ پر کافروں نے حملہ کیا، آنکھیں نکال دیں، کان ناک زبان کاٹ دیے، سب کچھ۔ تو آپ نے دعا کی یا اللہ میرے ساتھ بغاوت ہو گئی ہے، میری مدد فرما۔ اللہ تعالیٰ نے زمین کو حکم دیا، وہ کافر سارے کے سارے زندہ دفن ہو گئے، زمین اوپر سے مل گئی۔ اور آپ کی بیوی جو اس وقت موجود تھی اور سارا حال دیکھ رہی تھی، آسمان سے ایسی بجلی آئی کہ اس پر گری اور وہ فوراً ہی خاک سر ہو گئی، وہ فوراً ہی خاک میں بدل گئی، وہ جل کر راکھ ہو گئی۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جب یہ واقعہ بیان کیا تو صحابہ کرام اپنی حالت زار پر افسوس کرنے لگے کہ ہماری حالت یہ ہے کہ ہمارے پاس اتنی طاقت بھی نہیں ہے، اور ہم دن کے وقت روزہ رکھ کر جہاد بھی نہیں کرتے، ہر وقت ہمارے پاس اتنی طاقت نہیں ہے، ہم رات کو سو جاتے ہیں، بہت کم عبادت کرتے ہیں۔ حضرت شمعون علیہ السلام ساری رات تقریباً عبادت کرتے تھے، اور آپ کے پاس بہت بڑی طاقت تھی، اللہ کی توفیق تھی۔ ہمارے عمل تھوڑے ہیں، ہمارا اجر تھوڑا ہے۔ حضور علیہ السلام کو جب یہ پتہ چلا تو حضور علیہ السلام پریشان ہو گئے کہ میری امت کے پاس اعمال تھوڑے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیت مبارکہ، یہ پوری سورت نازل فرمائی، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، بے شک ہم نے قرآن پاک کو لیلۃ القدر میں نازل فرمایا۔ وما ادراک ما لیلۃ القدر، تم کیا جانتے ہو لیلۃ القدر کی شان کو؟ وما ادراک، آپ کو کیا پتا ہے لیلۃ القدر کی شان کا؟ لیلۃ القدر اے لوگو، یعنی مطلب اس کا یہ ہے کہ آپ کیا سمجھتے ہیں شب قدر کی یعنی شان و عظمت کو؟ اے لوگو اس سے مراد لیلۃ القدر خیر من الف شہر، لیلۃ القدر تو 1000 مہینوں سے بھی افضل و اعلیٰ ہے۔ لیلۃ القدر 1000 مہینوں سے بھی افضل ہے، اعلیٰ ہے، یعنی اس میں قیام کرنا، عبادت کرنا، ذکر کرنا 1000 مہینوں کی عبادت ذکر اذکار سے بھی افضل ہے۔ حضرت شمعون علیہ السلام نے 1000 مہینے عبادت، کتنی جو ہے مشقت والی عبادت، دن کے وقت روزہ رکھ کر جہاد کرنا، رات کو عبادت کرنا اور بہت کم سونا، اس سے افضل جو ہے یہ رات تھوڑا سا قیام کرنا، عبادت کرنا، ذکر کرنا 1000 مہینوں سے بھی افضل ہے۔ اور یہ رات ایسی رات ہے، فرمایا یہ رات تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم من کل امر، اس رات میں اللہ تعالیٰ کے فرشتے جو ہیں، اللہ وحدہ کی رات میں جو فرشتے ہیں اللہ تعالیٰ کے، جبرائیل امین اور فرشتے اس رات میں ہر امر کے ساتھ، من کل امر، ہر امر کے ساتھ، حکم کے ساتھ نازل ہوتے ہیں، خیر و بھلائی لے کر نازل ہوتے ہیں، اور امت مسلمہ کے لیے، حدیث پاک میں ہے، امت مسلمہ کے لیے دعائے مغفرت کرتے ہیں، بھلائی مانگتے ہیں، بخشش مانگتے ہیں۔ اور یہ رات فرمایا سلام ہی حتی مطلع الفجر، فرمایا یہ رات مطلع الفجر، فجر طلوع ہونے تک خیر و سلامتی کی رات ہے، یہ اتنی افضل رات ہے۔ اور اس کے جو ہے اس سورت کے نازل ہونے کی وجہ اور لیلۃ القدر مسلمانوں کو عطا کرنے کی وجہ یہ ہے کہ پہلی امتیں جو تھیں وہ بہت عبادت گزار، ان میں کچھ ایسے انسان ہوتے تھے جو بہت ہی زیادہ عبادت کرتے تھے،
ان کے پاس بہت بڑی بڑی عبادتیں، بہت بڑے بڑے نیک اعمال ہیں، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام اور صحابہ کرام نے دیکھا کہ امت مسلمہ جو ہے ان کے پاس نیکیاں تھوڑی ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے یہ رات امت مسلمہ کو پھر عطا فرمائی کہ بہت کم عبادت، تھوڑا سا قیام، ذکر اذکار کر لینا بھی 1000 ماہ سے افضل و اعلیٰ ہے۔